بڑی زبردست حدیث ہے جی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کے مزہ، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی. مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی. تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں. ہاں، جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا. یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا، یا اللہ میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی. یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا. یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا، وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی. پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا، مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا، کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا. ہائے ہائے، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا، کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی. ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں. فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے، کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے، بلکہ نرمی سے بات کریں. اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا. اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا. اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے. اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی، جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال
کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وہ ترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے، نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کا یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہے، ربی اعنی اور اللہم اعنی دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا۔